جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج دو ایشوز پر بات کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہے خیبر پختونخوا میں گورننس اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی اور اس حوالے سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اب تک نیوز کے بیورو چیف عارف یوسفزئی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ عارف صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مہربانی۔ آپ تو بس میرے خیال میں آج کل صبح و شام اس حوالے سے اس ایشوز پر بہت بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلے خیبر پختونخوا کے گورننس وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، کابینہ اب تک تشکیل نہیں دی گئی۔ کیا یہ صوبہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پختونخوا گزشتہ 10 روز سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ یہاں پر سر موجود ہے، دڑ موجود نہیں ہے۔ ون مین آرمی، ون مین شو، ون مین کیبنٹ۔ تو جب یہ حالات ہو تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صوبہ چل رہا ہے؟ بیوروکریٹس زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں، چیف سیکرٹری، باقی سیکرٹریز، ڈی سیز، ان کے مزے ہیں، کوئی وزیر ہے نہیں تو وہی لوگ چلا رہے یہ ہیں۔ مزمل اسلم کی نامینیشن کچھ پتہ ہے یہ کس طرح ان کا نام آیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے کہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ لوگ مزمل اسلم کو لازمی اکموڈیٹ کر لیں، اور وہ کراچی سے ہے، مہمان ہے، اور ان کے آپ لوگ ان کا خیال بھی رکھیں، اس لیے کہ وہ کچھ خفگی بھی آئی تھی ماضی میں۔ ہماری بھی یہی معلومات ہے کہ مطلب مزمل اسلم کے حوالے سے عمران خان نے پیغام بھیجا لیکن تھا۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہ لیکن مزمل اسلم کے حوالے بہرحال سے۔ سہیل افریدی کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ مزمل اسلم عمران خان کے نام ہی نہیں ہے، صرف ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ یہاں تک تو معلومات یہی ہے نا۔ دیکھیں، یہی ہے۔ اب سہیل افریدی کی آپ کی بات کی تو سہیل افریدی تو کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بیرسٹر سیف کو بریگیڈیئر بریگیڈیئر کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو 1000 سال میں محمد علی سیف کو یہ مشیر یا جو کابینہ ہے اس کا حصہ نہ بناؤں، بلکہ اگر میں کہوں تو کچھ ایسے الفاظ جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تو خیر وہ تو نہیں کہہ سکتے، کہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں ایک اور بات یہاں پر، یہ جو میں نے مطلب سوال کیا آپ سے، کنفرم بھی کیا کہ آپ کی بھی یہی معلومات ہے، ہاں، تو جب مزمل اسلم کا نام آ جاتا ہے وہاں سے، تو پھر وہ تو کابینہ کے حوالے سے بھی نام دے سکتے ہیں، یا جو سہیل افریدی نے کہا تھا کہ یا جو پی ٹی آئی کے حوالے، ابھی تو خبریں نکلتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کہی۔ تو اگر سہیل افریدی کو یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ سہیل افریدی جو ہے وہ مجاز ہے، اس کے پاس اختیار ہے، باقی کابینہ عمران وہ خان نے اس تشکیل کو دے، اوپننگ بیٹسمین تو کہا ہے تو ہاں، وہ تو کھل کے اگر کھیلیں۔ اگر وہاں سے مزمل اسلم کا نام آیا ہے تو وہ دیگر نام بھی بھجوا سکتے ہیں، اگر ان کے پاس اختیار ہے تو پھر یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے تمام مطلب محکموں پہ بس وہی براجمان ہے۔ راجمان ہے، قابض ہے، بلکہ تحریک انصاف اس کے آڑ میں ایک ڈرٹی پالیٹکس کھیل رہی ہے، اور یہ اس کا میں بارہا اظہار کر چکا ہوں گزشتہ 3 4 5 روز سے کہ اس کے اوپر یہ فل فلیج سیاست کر رہے ہیں، اور یہ سیاست ان کی گلے پڑنے والی ہے۔ آپ لوگ یاد کریں کہ جب ان کی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا تھا، تو جب تک گورنر نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، وہ ایک آئینی ایک پروسیس ہے، وہ فالو نہیں ہوا، تو ان کو اتنی جلدی تھی کہ جلدی اسمبلی اجلاس بلائیں تاکہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اعتماد کا ووٹ لے لیا، پھر اسی عصر کے ٹائم جا کے پشاور ہائی کورٹ میں چٹھی ڈال دی، درخواست ڈال دی کہ جی گورنر صاحب غائب ہے، تیسرا روز ہے، وہ ہم سے حلف نہیں لے رہا، تو آپ لوگ ہمیں ریلیف دے۔ تو ہائی کورٹ کھل گیا، شام کا ٹائم ہے، جج صاحب بیٹھ گئے، جی آئیں بیٹھیں، کیا تکلیف ہے؟ وہ حلف نہیں لے رہے۔ نہیں نہیں، کیوں نہیں، کل آپ لوگوں سے 4 بجے حلف لیں گے گورنر، اگر وہ نہیں لیں گے تو متبادل کے طور پر آپشن دیا گیا کہ آپ لوگ جائیں، آپ کا جو اسپیکر ہے اسمبلی کا، وہ آپ لوگوں سے حلف لے لے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف اتنی زیادہ تیزی جو غیر ضروری تھی، ہاں، اور دوسری طرف کابینہ جو انتہائی ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 12 دن ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں تو تضاد یہ ہے، جو میں یہ پوچھ رہا ہوں بار بار، تو اس میں تضاد ہے نا کہ مطلب، اور یہ بات میرے خیال میں یہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اگر مزمل کا نام آیا ہے تو دیگر کا کیوں نہیں۔ دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو عمران خان سے کابینہ کو منسوخ کر کے یا اس کی اپروول سے
اور اس وقت تک کوئی کابینہ نہیں بنتی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ اس کا کابینہ کے اور سہیل افریدی کے اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ مختص صحیح سہیل افریدی ہی نے کابینہ بنانی ہے. شارٹ میں یہی ہے کہ بس سیاست کر عمران خان اپنے ایم پی ایس کو نہیں جانتا. عمران خان کو ہاں کیا پتا کہ میرے کون سے کتنے ایم پی کون سا ایم پی اے ہے, وہ تو نہیں جانتا. بلکہ یہ الیکشن تو وہ اندر وہ باہر ہوتے تھے, نہیں جانتے تھے, وہ اندر رہ کے ان کو کیا پتا. کابینہ تو سہیل افریدی نے اپنی مرضی کی بنانی ہے. پھر ہاں یہ ہے کہ خان نے اگر ان کو کہہ دیا کہ یار اس میں مجھے بتایا گیا تھا یہ فلانا نام شامل کر لے, وہی ہے. باقی تو کابینہ تو سہیل افریدی نہیں تو اگر بنانی ہے. سہیل افریدی کے ساتھ ایک مہینے تک بھی ملاقات نہیں ہو جاتی, اب تو شاید ہونی چاہیے, میرے خیال میں ہفتے دو میں ہو بھی سکتی ہے, لیکن اگر نہیں ہو جاتی تو بس ایسے ہی رہے گا. ایسے کیسے رہے گا کہ سہیل افریدی فارغ نہ ہو جائیں؟ دیکھیں یہ تو اس طرح نہیں ہے. پختونخوا میں پہلے سے ایک کرائسس موجود ہے. سہیل افریدی کی اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ اور حلف تک کا سارا عمل ارریگولر ایکٹ ہے. یہ آئین سے متصادم ہے, آئین کے مطابق نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ پختونخوا کی اپوزیشن مری ہوئی اپوزیشن, ان کو دفنانا چاہیے, ان کا فاتحہ پڑھنا چاہیے. ان میں سے کسی جماعت میں سخت نہیں ہے کہ وہ اس آئینی اور کنسٹیٹیوشن پٹیشن بن سکتا ہے اس کا, کہ اس کو اٹھائیں, اس کو دیکھیں کہ یہ ارریگولر. اچھا مطلب اس کا جو ماضی میں آج تک ہمیں بتایا گیا, یہ سارا بکواس کیا جاتا رہا پاکستان میں کہ استعفیٰ دینے کا طریقہ کار یہ ہوگا, تو جب استعفیٰ دیا جائے گا تو گورنر, اب میں وہ گورنر نے غائب کیا, جو بھی کیا خالی نہیں ہوگا دوسرا نہیں گورنر نے غائب کیا, وہ میں اس میں نہیں جا رہا, صحیح. وہ ڈیلیبریٹ ہے, وہ سارا ہمیں پتا ہے. لیکن جو میں طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں, تو گورنر نے اس کو جب ایکسیپٹ کرے گا تو اس کے بعد یہ کابینہ اور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی, میرے خیال سے آج تک ان کا ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا گزشتہ علی امین گنڈاپور کابینہ کا اور علی امین کا. میں نے نہیں خیال کہ میں نے کوئی ان کی ڈی نوٹیفیکیشن دیکھی ہے. جیسے آپ بات کریں اس تناظر میں دیکھیں تو اس میں ٹیکنیکل اور قانونی بہت میرے حساب سے علی امین آج بھی وزیر اعلیٰ ہے پختونخوا کا. ایک اور اس پہ مطلب یہ تو گورننس کے, اور ابھی آج انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر اور یہ مطلب اپوائنٹمنٹ بھی روک دی ہے, تو یہ صوبہ اب یہ اس طرح چلا رہے. انہوں نے کہا بھی تھا کہ پرفارمنس کا ان کا کوئی وہ نہیں ہے, بس نیریٹو ہے, نیریٹو چل رہا ہے, تو ان کی تو کارکردگی سے کوئی اس طرح سچ نہیں. دوسری بات یہ اب جو تقریریں کر رہے ہیں آج کل, اگر سہیل افریدی کے حوالے سے کوئی بات کرے تو مطلب بہت گالیاں پڑتی ہے نا آج کل. وہ اس طرح علی امین بھی تھے, بلکہ آپ ذرا وہ کریں کہ علی امین کی تقریریں سہیل افریدی سے زیادہ سختی کی, یا سہیل افریدی کی تقریریں سخت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہے. علی امین اور سہیل افریدی کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. علی امین سینئر ہے, علی امین سینئر لیڈر ہے پی ٹی آئی کا, عمران خان کا انتہائی قریبی تھا, میرے خیال سے بھی ہونا چاہیے جو اس کے عمران خان کے ساتھ تعلق تھا. اس کا دبنگ سٹائل آپ دیکھیں, اس کی تقریریں دیکھیں, تقریریں تو علی امین کی تقریروں کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے. کوئی میرا نہیں خیال کہ پختونخوا میں کوئی آگے اگر بات تقریروں کی ہیں. تو کیا سہیل افریدی کا مستقبل بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں علی امین کی طرح؟ میں تو علی امین نے تو میرا خیال ہے 1.5 سال گزار لیا. میں تو اس کابینہ اس حکومت کے لیے کوئی اتنا زیادہ گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے, اور جب علی امین وزیر اعلیٰ تھے اور سہیل اور مینا علی امین کے لیفٹ رائٹ ہینڈز تھے, دو ہاتھ تھے, تو اس وقت آپ ذرا 3-4 مہینے پہلے کی سوشل میڈیا دیکھ لیں, تو اس میں پی ٹی آئی کارکنان بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, گولہ باری کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے اوپر, سہیل افریدی کے اوپر, مینا خان کے اوپر. یہاں تک ہوا کہ مینا خان اور سہیل نے ایسے ٹویٹس کیے, ایسے سوشل میڈیا فیس بک پہ ایسے اپنے پیغامات ڈالے کہ ہم لوگ غدار نہیں, مطلب ان کو غدار کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی کارکنان کی جانب. ہم غدار نہیں ہیں, اگر ہم غدار ہیں تو ہم ایسے ہوں, ہم ویسے ہوں. تو جن لوگوں نے خود کو خود غدار کہا تھا اور یہ علی امین کے ساتھ ٹیک تھے, تو اب آپ مجھے بتائیں, علی امین نے تو وقت گزار لیا. اب تو خیر پی ٹی آئی کارکنان آج کل تھوڑے سے وہ انتظار میں ہے, اور آج کل ان کا موڈ اس میں نہیں ہے. دیکھیں ایک سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہوں گے, ان کی فوج کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی. پی ٹی آئی کارکنان اب اس کے لیے رواں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے سہیل افریدی کو فوج کے قریب دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر بیرسٹر سیف کابینہ میں آتے ہیں فوج کے, یہ ان کو ٹائٹل پہنائے جاتے ہیں, تو سہیل افریدی پھر رہنے رہے, پھر آپ سے علی امین بہت اچھا تھا. تو یہ تو ابھی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 مہینے سہیل افریدی کے لیے تو بڑی مشکل ہوں گی, اس لیے کہ تقریریں بھی پھر علی امین کی اچھی تھی, ڈائلاگ بھی اچھی تھی, ڈیلیوری بھی اچھی تھی. اسلام آباد گھما کے 14 ڈسٹرکٹ سے واپس آ کر کہانی بھی بڑی دلچسپ ہوتی تھی, پھر وہ تو ہر لحاظ سے اچھے تھے. عارف صاحب, یہ
ملیٹنسی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، گزشتہ کئی مہینوں سے اس میں بہت تیزی آئی۔ افغانستان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب وزٹ کر رہے تھے کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، پھر اچانک جو ہے حالات خراب ہو گئے۔ تو یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب کچھ اچانک ہوتا ہے، ہم، تو بس یہ بھی اچانک ہو گیا، یہاں ساری چیزیں اچانک ہیں۔ پاکستان میں کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سسٹینڈ پالیسی نہیں ہے، جھوٹ یہاں پر بکتا ہے، پروپیگنڈوں کی بازار یہاں پر ہر وقت مارکیٹ لگی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے تو سارے انتہائی اہم ترین فیصلے بھی اسی اچانک ہی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اب وزیر اعلیٰ صاحب بھی اچانک آ گئے، وہ بھی بہرحال یہ اچانک آ تو گئے، اب الیمین وزیر اعلیٰ یا سہیل، ہم، لیکن بہرحال چیزیں یہاں پر اچانک ہی ہو اچانک جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارڈر کو بہت غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اس کو ریاست پاکستان غیر سنجیدہ لیتی ہے، اسی لیے اس پہ روزانہ بندشیں کروانے یہ بند ہوتا ہے۔ جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے اس کو بڑا سنجیدہ لیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا وار میں بھی وہ بارڈر کھلا رہا، بنیاد مرصوص ہوا، وہ بارڈر بند نہیں ہوا۔ یہاں پر دوحہ میں ان کا امن معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، اور آج تک ابھی ٹل دس مومنٹ تورخم بارڈر بند ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا پالیسی ہے پاکستان کی؟ ہمیں تو اس پالیسی کی سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی ہے، فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، ان کے ٹھکانے ہیں، اور وہ تو انکار کر رہے ہیں، مسترد کرتے ہیں اس کو۔ پاکستان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو اگر ان کے پاس ثبوت ہے، اور تو کیسے چلے گا پھر افغانستان؟ وہ اسامہ کی طرح وہ اسی طرح سٹانس لے گا؟ ابھی تک تو اسی طرح سٹانس ظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن پیچھے نظریہ تو وہی ہے کہ مہمان ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اور اس کا میں بارہا اظہار کر چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگز میں ان کو میں نے ایک بات بتائی ہے۔ جب مہاجرین کو نکالا جا رہا تھا، دیٹ واز آلسو اے پریشر ٹول کہ پاکستان ان کو دباؤ میں لے آئے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ لوگ دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ تو وہ انہوں نے جتنے دباؤ کے حربے تھے وہ ہو گئے، اور دباؤ میں نہیں آئے لوگ۔ پھر یہ جو اٹیک ہوا اس میں تو بتایا انہوں نے کہ ٹی ٹی پی کے جو امیر ہیں نور نور ولی ولی محسود، ان محسود، کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی رات ہمیں پتہ چلا گیا کہ وہ تو کابل میں ہی موجود نہیں تھے۔ تو میرے حساب سے وہ بھی ایک دباؤ کا حربہ تھا۔ اب اگر کچھ لوگ دباؤ میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب آپ کو اپنا کورس آف ایکشن بدلنا ہوگا، یا لڑائی کا میدان کھولا ہے پھر آپ لوگ جائیں۔ اگر لڑائی آپ لوگوں نے لڑنی ہے، ہم لوگ تو کسی صورت جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی بھائی، ہمارا ایک وطن، ہم پختون لوگ ہیں، افغان کابل اور پاکستان اور پختونخوا ہمارے لیے تو ایک ہے۔ تو پھر یہ دوبارہ اگر اپنے بازو آزمانا چاہتے ہیں تو دوبارہ کر لیں۔ اگر یہ تو کوئی اس بارڈر کا اور اس بارڈر کے پڑوسی کے ساتھ اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ اب ٹی ٹی پی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں بڑے گمبھیر مسائل ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 21 سال کے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، انہوں نے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، خالی ٹی ٹی پی نہیں ہے۔ افغانستان سرزمین پر القاعدہ نے امریکوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، عرب جنگجوؤں نے، مجاہدین نے جنگ لڑی ہے، آپ کے افریقہ سے لوگ آئے ہیں، چین سے لوگ آئے ہیں، ازبکستان تاجکستان سے لوگ آئے ہیں، مطلب دنیا، شام کوئی بھوٹان وغیرہ، یہ شہزادے بھی اس میں آئے تھے، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے اسلامی ممالک سے جہاں جہادسٹ موجود ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے اور یہاں پر اس جنگ میں انہوں نے سمہاؤ حصہ لیا ہے۔ ایک تھے کچھ لوگ ایسے جو افغانستان میں ہی ہوتے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ افغانستان میں ہی رہیں گے۔ اب یہ آپ تصور کر لیں کہ کیا یہ عمارت کے لیے آسان ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ امریکہ کے خلاف ان کی جہاد میں حصہ لیا، ان کی جنگ میں حصہ لیا، اب افغان طالبان ڈنڈا اٹھا کے سب اس کو، وقت جب ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی تھی تو یہاں پاکستان میں ان کو پناہ دیتے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ اب ان کی باری ہے دیکھیں اس تناظر میں اگر دیکھیں۔ پاکستان سے تو ایک، اچھا اب اب امارت اسلامی کا ایک سادہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا آفیشیل موقف ہے کہ یہ تو پاکستانی مہاجرین ہیں، ہماری طرف آئے ہیں، ہماری طرف رہائش پذیر ہے، انہوں نے اس کو سادہ سا بنا لیا ہے۔ بات پرپیچ ہے، آسان نہیں ہے۔
اس کے حل کے راستے میرا خیال ہے مذاکرات سے ہوں گے. اور دیکھیں یہ پاکستان سے مولانا صوفی محمد صاحب لے کے گئے تھے کوئی 20-25 لوگوں کا لشکر پورلی اکوپڈ. یہ فاٹا کے جو ہمارے ایکس فاٹا کے لوگ تھے. اب ان کے درمیان کچھ رشتے ہیں، کچھ نزاکتیں ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندیاں ہیں. میں نے کبھی بھی میں نے ہمیشہ ٹی ٹی پی کو امارت اسلامی کا ایکسٹینشن سمجھا ہے کہ یہ پاکستان میں امارت اسلامی کا ایکسٹینشن ہے. تو ایکسٹینشن میں لوگ اپنے ہاتھ پیر پاؤں نہیں کاٹتے. پاکستان کی تو خواہشات اور توقعات ان سے ہوں گی. یہ بطور لیوریج تو افغانستان استعمال نہیں کر رہا. نہیں، اس کو امارت اسلامی سرکاری لیول پر ٹی ٹی پی کو نہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور نہ اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ ہماری مطلب اطلاعات ہے. اب انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر یہاں سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ تیزی آئی ہے، یا پھر جو ہے ٹی ٹی پی نہیں چاہتی کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو؟ نہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں امارت اسلامی افغانستان امارت کی سطح پر، سرکار کی سطح پر، اور پاکستان یہ امارت اسلامی پاکستان کو زیادہ بلکہ انڈیا سے زیادہ ریٹ کرتی ہے تعلقات کے لیے، اس لیے کہ یہ ہم پڑوسی ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ امارت اسلامی کی خواہش ہے، پاکستان کی بھی خواہش ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان کا ہاتھ مروڑے، ان کو کچھ بھی کر لے، ان کو پاکستان سے خاموش کرا دیں. پاکستان بھی یہ نہیں ان کی چاہتا. یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. ان کی بس کی بات نہیں ہے. ٹی پاکستان بھی نہیں ٹی چاہتا. پی کے اوپر امارت اسلامی کا زور نہیں چلتا. صحیح. یہ ان کے ہاتھ پہ بیت ہے، زور نہیں چلتا. زور چلائیں گے تو امارت اسلامی کا فٹ سولجر ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑا ہوگا، امارت اسلامی کے ساتھ. یاد رکھیں امارت اسلامی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. افغانستان بھی جنگ نہیں چاہتا، پاکستان بھی نہیں چاہتا. پاکستان مطلب اپنے آرگومنٹس میں یہ بھی کہ وہاں پہ انڈیا کے ساتھ بارڈر گرم ہو تو یہ گرم نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کون ہے؟ وہی ٹی ٹی پی کی طرف بات جاتی ہے پھر کہ نہیں کہ کوئی اور طاقتیں بھی ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں پاکستان کے اندر سیکیورٹی معاملات یا اور ٹی انڈیا ٹی کے پی کی حوالے سے جو موجودگی وہ بات ہو الگ رہی بات ہے. دو ممالک کی جنگ الگ بات ہے. تو ممالک کی جنگ کون لڑ رہا ہے؟ اور ٹی ٹی پی کا تو ٹی ٹی پی کو تو ایون امارت اسلامی کے آنے سے پہلے ٹی ٹی پی موجود تھی نا. ہمارے اسلامی 4 سال ہو گئے اقتدار میں آئی. ٹی ٹی پی میں ہم لوگوں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے آپریشنز بھی پاکستان میں کر لی اور ابھی آپ لوگ کراس بارڈر جا کے کاروائیاں کر رہے ہیں. اس سے حل نہیں نکلے گا، اس سے پیچیدگی بڑھے گی، معاملات خراب ہوں گے، پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ مزید گمبھیر ہوگا. اگر مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور کھلے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے پاس بھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور امارت اسلامی کے لیے بطور ثالث بھی دروازے کھلے ہیں. تو جیسے تو ہم نے اگر کہا یہ کہ ان کھلے لوگوں ہیں کے تو جائیں آپ لوگ، مہربانی کریں ان کھلے دروازوں پہ آپ جائیں، بیٹھیں اور اس مسئلے کا، اور یہ عمران خان کے دور میں یہ ایکسرسائز ابھی کل ہی تو ایکسرسائز ہوا ہے، ریسنٹلی ہوا ہے نا. جو آپ نے بات کی یہ افغانستان کی، مطلب میرے خیال میں ملا یعقوب اور یہ ان کی حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ٹی ٹی پی تو پہلے سے موجود تھی. میرا ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بالکل موجود تھی، پہلے سے موجود تھی، تو پہلے جو تھے ان کے ساتھ پاکستان کے اپنے وہ تعلقات، روابط، جو اب تو ان کی ذمہ داری ہے نا. اب یا تو یہ انکار کرے، جس طرح اب وہ انکار کر رہے ہیں کہ ان کے لیڈر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں پر نہیں ہے، اور یا جو ہے اس طرح اون کرے کہ بس پہلے بھی تھے اب بھی ہے. میرا خیال ہے وہ انکار بھی کر رہے ہیں، وہ اون بھی کر رہے ہیں. دونوں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی افغانستان ڈبل میں، گیم کھیل وہ رہے ہیں. پاکستان میں نہیں. وہ ان کی پالیٹکس ہے، صحیح. ان کی مرضی، وہ جس طریقے سے کھیلیں. پالیٹکس تو پالیٹکس ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ملک کسی کو دہشت گرد کرے، خوارج کہے، یہ کرے، تو یہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب پاکستان کہے گا کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے، جو مطلب دوحہ معاہدہ ہوا تھا کہ ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی، تو پھر اس کا کوئی جواب؟ یہ دیکھیں بڑی گمبھیر مسئلے مسائل ہیں. زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کی، ادھر سے اب پورے انہوں نے ایکولائز کر لیا، انہوں نے لا کے داعش کو پاکستان کے گلے میں ڈال دیا. پالیٹکس ہوگی تو پھر پالیٹکس وہ بھی اسی طرح کریں گے نا. تو مجھے بتائیں کہ یہ پالیٹکس ہے یا یہ ڈپلومیسی ہے، یہ جنگ ہے، یہ سارا ناکام ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی سنا طالبان کو ایکولائزنگ ایکٹ پہ کہ داعش کو ان کے گلے میں ڈال کے کہ داعش ہے
آپ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایکولائز کر لیا، وہ کیا 5 بندے ہمیں دے دیں داعش کی. تو بہت اس کا مطلب کہ اگر یہ پالیٹکس ہے تو اس میں بھی ایکسپوجر ہو رہا ہے ان چیزوں کا جو مناسب چیزیں نہیں تھی، پبلک ڈائلاگ میں آ رہی ہیں. اگر یہ جنگ ہے تب بھی اس کا نقصان ہے. اس کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے. مذاکرات کی ٹیبل پر اعتماد سازی کر کے مذاکرات میں سے تو راستہ نکلے یہ گا. ویلا ختم کرنے والا تھا، لیکن آپ نے پھر مذاکرات کی. تو مذاکرات جو ہو رہے ہیں استنبول میں، اب تک پاکستان کے حوالے سے پتہ بھی نہیں چل رہا. پھر میں نے ویلاگ بھی کیا تھا کہ نام نہیں آ رہے. افغانستان کے نام آ چکے ہیں. کاش کہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں صلاحیت ہوتی کہ اپنے جنگ کا اپنے جو جنگ انہوں نے کی ان کا اس مسئلے کا حل دونوں بیٹھ کے ڈھونڈ لیتے. آپس میں بیٹھ کر نہ قطر جانے کی ضرورت تھی، نہ اس میں استنبول کی ضرورت ہے، نہ ترکیہ کی ضرورت ہے، نہ ایران کی ضرورت ہے، نہ چین کی ضرورت ہے. یہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ، اور پاکستان افغانستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کو چاہیے کہ اپنے اندر اتنی طاقت سخت پیدا کریں کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھے اور کابل میں بیٹھے. کہیں جانے کی نہ دوحہ جانے کی ضرورت ہے اور نہ استنبول جانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے وقت دیا، اور بہت ساری باتیں اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ انشاءاللہ. ویلاگ لمبا ہو رہا تھا. ناظرین، آپ نے سنا. اس پہ مزید جو ہے آپ فیصلہ آپ پر ہے، آپ اس سے جو بھی اخذ کرتے ہیں. بہت شکریہ.